ناظرین کرام، اس وقت نماز ہو چکی ہے اور ہم تھوڑی دیر کے بعد پروگرام شروع کریں گے۔ یہ ان 12 رکعت میں شامل ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دن بھر میں 12 رکعت ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے والے پر نہ صرف یہ کہ جنت کی واجب ہونے کی ضمانت دی گئی ہے بلکہ جنت میں محل بھی اس کے لیے تعمیر کیا جائے گا۔ تو اب ہم شیخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان میں یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ مغرب کی بھی شامل ہیں۔ فجر کی تو آپ کو معلوم ہی ہے، 2 رکعت فجر کی ہیں مؤکدہ، عشاء میں آتی ہیں، ظہر میں آتی ہیں، اور یہ مغرب کی جو 2 رکعت ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ ہم مولانا کاشمیری صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، مولانا محمد اکرم کاشمیری صاحب، اور ان سے گفتگو ہم نے یہی کی تھی کہ ہمیں یہ بتائیے کہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا کیوں نکل گیا ہے، اور مولانا اکرم کاشمیری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ جواب دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب دلوں سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو پھر جرائم کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ احساس جاتا رہتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، کوئی ہے کہ جس کے سامنے ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہی خوف خدا ہے۔ اب میں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب جنہوں نے اس وقت ہمیں نماز پڑھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت کی، سورہ انشرح آپ نے پڑھی، اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، اور پھر یہاں جب ورفعنا لک ذکرک آتا ہے تو پھر جب جب اذان ہوتی ہے، جب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، نبی کا ذکر بلند ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ مولانا اکرم کاشمیری صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو چلیے ٹھیک ہے، خوف خدا نکل گیا، بڑی اچھا انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے اور تشخیص کر دی ہے، لیکن یہ جو آج کل ہمارے ہاں دینی معاملات پر ہر آدمی اتھارٹی بن کے بیٹھ گیا ہے، یعنی آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے، جو متجددین ہیں، جو ایک نئی فکر کے ساتھ آئے ہیں، یعنی اپنے برانڈ کا اسلام، تو ناموں کے اسلام آ گئے نا جی، ان کے نام کا اسلام، ان کے نام کا اسلام، تو جو نئے متجددین آ کر تشریح کر رہے ہیں، رائے زنی کر رہے ہیں دین کے معاملات میں، احادیث کو پیچھے کر دیا گیا ہے، میری رائے کے مطابق ایسا ہے، آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند منٹوں میں اس کو بات کو ذرا سمیٹ لوں۔ اصل بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ اس وقت کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں بات کروں گا، آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ اللیل کی تفسیر میں ایک بات فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور دوسری جانب آیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو 3 اچھی صفات اور 3 بری صفات بیان کی گئیں، تقویٰ کو واضح کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ جب تقویٰ کے مقابلے میں استغنا آیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تقویٰ احساس کا نام ہے۔ احساس کا نام، احساس کا نام ہے، بالکل ٹھیک۔ جتنا احساس زندہ ہوگا اور زیادہ ہوگا اتنا ہی تقویٰ بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جتنا احساس کا لیول کم ہوتا چلا جائے گا تقویٰ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہمیں بے حسی دور کرنی پڑے گی۔ اس وقت اگر ہم معاشرے کے اوپر غور کریں، جیسے مولانا نے فرمایا کہ خوف خدا دور ہو گیا، کیوں دور ہو گیا؟ کہ ایک بے حسی کی کیفیت ہم پر طاری ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی بات کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ ہاتھ سے اسے تبدیل کرو، اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو زبان سے اسے بدلو، اور اگر اس پر بھی استطاعت نہیں ہے تو فبقلبی، دل میں تو برا جانو۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کسی برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے اور زبان سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہمارے دل میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دل کی تاریں ہلتی ہیں یقیناً نہیں کہ یہ برائی کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں کوئی اضطراب، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، یہ بے حسی ہے، اور اس بے حسی کی وجہ سے تقویٰ ہم سے رخصت ہو گیا، اور جب تقویٰ رخصت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ خوف خدا بھی رخصت ہو گیا۔
ایک تو یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاقی اعتبار سے یا عملی اور سیرت و کردار کے اعتبار سے یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور ہمیں اس پر متنبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار آزما رہا ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی اجناس کی قلت کی شکل میں، کبھی آپ کی یہ جو اب ایک پاور کا ایک بحران بنا ہوا ہے اس کی صورت میں۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ ہم ان کے مادی اسباب پر تو بہت غور کرتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ ایک بات تو یہ بالکل۔ دوسری چیز میں آؤں گا علمی، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ آج کے متجددین، دیکھیے قرآن حکیم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کے لیے لائحہ عمل کو طے کرنے کے لیے دو اتھارٹیز ہیں، اور وہ دو اتھارٹیز کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی اتھارٹی ہے اور ایک اللہ کے رسول کی اتھارٹی ہے۔ بے شک۔ ان دونوں اتھارٹیز کو اتھارٹی تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے پہلے قدم سے پہلے بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو تو اتھارٹی سمجھتے ہیں، اپنی تحقیق اور اپنے علم کو تو اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ آج میری تحقیق یہ کہتی ہے، آج میری ربع صدی کی تحقیق یہ کہتی ہے، آج میری نصف صدی کی تحقیق یہ کہتی ہے۔ آج ہم اپنی تحقیق پر تو بہت اعتماد کرتے ہیں اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، نہ ہم اللہ کی اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کے رسول کی اتھارٹی تسلیم کرنے۔ بڑی سچی بات کہی آپ۔ وہاں ہم کیا پوچھتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ ہمارے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ صرف گائے کی قربانی کیوں ہوتی ہے؟ صرف بکرے کی قربانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوالات اب لوگ کرنے لگے ہیں۔ ان سوالات کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے سے اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوئی کام کرنا ہے تو حکمتوں کے تحت کرنا ہے نا، کہ یہ سائنسی وجہ ہے، یہ حکمت ہے، یہ راز ہے، یہ راز ہے۔ بلا شبہ اللہ کے ہر کام میں، اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے اور راز ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں، ہمارے رسول نے کیا تو بس کافی ہے ہمارے لیے۔ کا تو کام یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھلایا، بس مجھے کرنا ہے، بس صحیح۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا فائدہ ہے، کیا ثمرہ ہے۔ یہ جو اتھارٹی کی ایک بات ہے، یہ اتھارٹی کی بات ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے۔ دیکھیے اللہ نے حکم دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدم و حوا کو کہ درخت نہ کھانا، کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ بظاہر یوں لگتا ہے دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے مگر، لیکن ہے نہیں ایسا۔ کیوں؟ اللہ نے ابلیس کو تو کہا علیک لعنتی الی یوم الدین، اور آدم کو کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق اس جواب سے آیا کہ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے کہا تھا، فہم کا، اس نے اپنی عقل اور فہم کا کہ میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے تھا۔ جب اللہ نے آدم سے پوچھا، حوا سے پوچھا کہ تم نے کیوں کھایا پھل جب میں نے کہا تھا کہ مت کھانا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ہم یہ سمجھے تھے، ہمارا یہ خیال تھا، ہماری نیت یہ تھی، ہمارا ارادہ یہ تھا۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ احساس جب تک ہمارے اندر نہیں تعبیر پیش کی، اس وقت تک ہم نہ ہمارے اندر خوف خدا ہوگا، اور یہاں بھی یہ اطاعت ہے، یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ آپ نے کہا تھا ہم نے نہیں کیا، اور یہ آج تک رہتی دنیا تک یہ خوبصورت دعا بن گئی، خوبصورت دعا بن گئی، ایک نمونہ بن گیا پوری انسانیت کے لیے۔ اتنی پیاری باتیں ماشاءاللہ کاشمیری صاحب۔ اور پھر تو یوسف صاحب یہ میں بتائیے مجھے، میں بڑا کنفیوز رہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات ہے ایسی کہ نہیں ہے۔ یہ کیا پاکستان جو ہے، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ نے ظاہر ہے کہ بڑی قربانیاں دیکھی ہوئی ہیں اور آپ کے بزرگوں نے بتایا بھی ہوگا، مجھے کم از کم یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کچھ سیکولر ملک بننا تھا یا اسلام کا یہاں کچھ نہیں ہونا تھا؟ یہ جو آج کھل کر ٹیلی ویژن اینکرز اور کچھ ایک الٹرا لبرل طبقہ جو ہے، جو بار بار یہ ذہنوں کو پراگندہ کر رہا ہے کہ پاکستان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ بننا تھا۔ قائد اعظم کی 11 ستمبر 1948 کی تقریر ہے، اس میں صاف ہے کہ پاکستان کو کوئی تھیوکریٹک ریاست نہیں ہوگی۔ بھائی تھیوکریٹک ریاست ایک الگ چیز ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہاں سے نکل آئی بات کہ پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ اگر سیکولر ہی رہنا تھا تو حضرت صاحب ہم پھر آئے کیوں تھے بھارت سے؟ وہیں رہ لیتے ہم۔ یہ اتنا آپ نے اتنی محنت کیوں کی، یہاں جامعہ شریفیہ بنا رہے ہیں آپ،
پتہ نہیں مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟